السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں جو قرآن مجید کی مجلس ہے اور جو پارہ نمبر 29 کی تفسیر کے حوالے سے مجلس یہ رچائی جا رہی ہے بلکہ بسائی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 29 کے اندر جو مختلف صورتیں ہیں، سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج اور سورہ نوح، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان اور سورۃ المرسلات۔ 11 صورتیں انشاءاللہ ایک کے بعد دیگرے یہ ساری صورتیں ہم دیکھیں گے، اور ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، کون سی باتیں بیان کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ اور پھر مزید یہ کہ انشاءاللہ ہم اس کے اندر تفسیر کی کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس میں تفسیری کیا باتیں ہیں، کیا نکات ہیں، کیا پوائنٹس ہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کن کن چیزوں وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آج جو پارہ نمبر 29 کی جو سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ الملک، اس کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے سورۃ الملک کی الگ الگ آیتوں کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی باتیں انشاءاللہ ہوں گی آج کے اس مکمل کلاس میں۔ تو سورۃ الملک کی ابتدائی جو آیتیں ہیں وہ آپ سب سے پہلے سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير،
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اب ہم یہاں سے انشاءاللہ آگے اس کا ترجمہ، معنی، مفہوم اور دیگر چیزیں آپ تمامی حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک سے، لیکن اس سے پہلے اس سورہ کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ فی القرآن 30 آیہ، یہ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کے اندر 30 آیتیں ہیں، شفاعت لصاحبہا، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، شفاعت کرے گی، حتی غفر لہ، یہاں تک کہ اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑی عظیم سورہ، اور یہی وہ سورہ ہے جو 30 آیتوں والی سورہ ہے، سورۃ الملک، اس سے مراد وہی سورہ ہے۔ اور انشاءاللہ اس سورہ کو جو پڑھتا ہے، اس کا جو اہتمام کرتا ہے، تو یہ سورہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گی۔ ایک دوسری فضیلت یہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے المانعہ من عذاب القبر، جو قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ ہے، جو قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ۔ یہ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت یہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت نہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ بہت عظیم سورہ ہے، تو یہ پیارے، یعنی روزانہ کا یہ معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ سجدہ اور سورۃ الملک نہیں پڑھ لیتے تھے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے۔ یہ اس سورہ کی فضیلت کے لیے اور اس کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ 3 فضیلتیں جو اہم فضیلتیں ہیں، اختصار کے ساتھ ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی فضیلت کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی، دوسری فضیلت یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ ہے، اور تیسری فضیلت کہ ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو خاص اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، اور روزانہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو پڑھتے تھے، آپ کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس سورہ کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بابرکت ہے، برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے مراد کون ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت، مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ برکت اسی کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ جسمانی برکت ہو، صحت کی برکت ہو، مال و دولت کی برکت ہو، یا کسی بھی اعتبار سے برکت کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ برکت کا معاملہ وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں؟ الذی بیدہ الملک، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ جو بادشاہ ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے۔ رب بادشاہ ہے، رب مالک الملک ہے، رب کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے، اور اسی کے ہاتھ میں برکتوں کا معاملہ بھی ہے۔ لہٰذا برکت کا سوال کرنا ہو، اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ مختلف طرح کی ایسی چیزیں جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ان کو اپنے گھر میں لٹکا کر کے، ٹانگ کر کے، یا ہاتھ میں پیر میں باندھ کر کے برکت لینا، اس سے برکت نہیں حاصل ہوتی، بلکہ ہر قسم کی برکت، ہر قسم کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ برکت اسی سے مانگنا چاہیے، سوال اسی سے کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مزید اس کو تاکید کے ساتھ کہا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر وہ قدرت، یعنی ہر چیز پر قدرت اسی کو حاصل ہے۔ اب قدرت جس کو حاصل ہوتی ہے نا، وہ اس چیز کا جیسے چاہے استعمال کرتا ہے، جیسے چاہے یوز کرتا ہے، اس کو جیسے چاہے جہاں چاہے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔
جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لہٰذا جب بادشاہ وہی ہے, برکت اسی کے ہاتھ میں ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, تو مانگو اسی سے, مانگو اسی سے, محتاج اور فقیر اسی کے سامنے بنو, اسی سے ہر قسم کی چیز کا سوال کرو, برکت اسی سے مانگو, کیونکہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے. یہ تو ایک بات ہوئی, یعنی اللہ کے ہاتھ میں برکت, اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت, اللہ ہر چیز پر قادر. یہ تین چیزیں اس آیت میں بیان کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں آگے بڑھیں تو کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات. اللہ کون ہے؟ جس نے موت کو اور حیات کو, زندگی کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ وہ علت بیان کر رہے, وجہ بیان کر رہے ہیں, تاکہ وہ تمہیں آزمائے, تمہاری آزمائش کرے, ایکم احسن عملا, کہ تم میں اچھا کون ہے, عملا, عمل کے اعتبار سے, یعنی کس نے زیادہ اچھا عمل کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کس نے زیادہ عمل کیا, یعنی زیادہ اچھا کام کس نے کیا. یہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ, کیا کوالٹی. ایکم احسن عملا, کون ہے جو عمل کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. اچھا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَهُوَ العزیز الغفور, وہ غالب ہے, بخشنے والا ہے, وہ غالب ہے, بخشنے والا ہے. اچھا, یہ دونوں نام یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ سب سے پہلے موت اور حیات پر بات کرتے ہیں, اس کے بعد اس آیت کے اندر ان دونوں ناموں کا تذکرہ کیوں کیا گیا وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو موت اور حیات, ان دونوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے سب سے پہلے. اور ہم جانتے ہیں ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, اللہ کی عبادت ہے. اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا, موت کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کے لیے عبادت بنا لینا چاہیے. جیسا کہ ایک آیت میں اللہ نے کہا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, یعنی میری زندگی, میری موت, سب اللہ رب العالمین کی. تو جس نے موت اور حیات پیدا کیا وہی موت اور حیات کا مالک بھی ہے. وہ ہماری زندگی اسی نے بنائی ہے, موت بھی اسی نے مقدر کر رکھا ہے. بیچ میں ہمارا کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ ایکم احسن عملا, اچھا کام کرتے جائیں. اچھا, موت اور حیات کا مقصد یہی ہے کہ انسان اچھے کام کرے اور اچھے کاموں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے. پھر اس کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ غالب ہے, وہ بخشنے والا ہے. اب یہاں پر غالب اور بخشنے والا اللہ نے دو نام ذکر کیے, ایک غالب سب سے اوپر جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اور الغفور بخشنے والا. کیوں کہا؟ کیونکہ جو موت اور حیات اللہ نے دیا نا, جو زندگی دی, تو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اچھے کام کرنا چاہیے, اچھے کام کرنا چاہیے. لیکن اچھے کام کر کے رب کا کوئی فائدہ نہیں کرے گا انسان. اچھے کام کرے گا انسان تو اس سے رب کا فائدہ نہیں ہوگا. رب تو غالب ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی چیز کی. جو مغلوب ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے غالب جو سب سے اوپر ہے, مغلوب جو نیچے ہے. تو اللہ غالب ہے ہر چیز پر, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ کی عبادتوں کی, نماز کی, روزے کی, زکوٰۃ کی, صدقے کی, خیرات کی, حج کی, عمرے کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو. اس کو کیا چاہیے؟ اس کو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. آپ عبادت کریں گے, آپ کا فائدہ ہے. زندگی کے مقصد کو, موت کے مقصد کو پہچانیں گے, آپ کا فائدہ ہے. اس کا معاملہ کیا ہے؟ اسے آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں, وہ تو غالب ہے. اچھا, دوسرا نام الغفور. ہاں, اگر اس زندگی میں کوتاہی ہو گئی, تھوڑی غلطی ہو گئی, تھوڑا گناہ ہو گیا, تو اسی صورت میں الغفور, وہ بخشنے والا, معافی مانگ لو اس سے. تو یہ دونوں نام کا خاص یہاں سے یہ کنیکشن یہ ہے کہ موت اور حیات کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے تو موت اور حیات کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں لگے رہنا چاہیے, اور اس خوش فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ ارے ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ پر احسان کر رہے. نہیں, اللہ غالب ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر غلطی ہو رہی ہے, کبھی گناہ ہو رہا ہے, کبھی کوئی جو ہے آپ سے خطا ہو جا رہی ہے, تو اللہ سے معافی مانگ لے. الغفور وہ بخشنے والا. اور اگر نہیں معافی مانگا تو العزیز, پھر سے وہی وہ غالب ہے, وہ آپ کو چاہے تو آپ کی غلطیوں پر پکڑ سکتا ہے. آگے بڑھیں گے.
پھر ایک اور چیز اللہ کے تعلق سے بیان ہو رہی، الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان پے در پے یعنی ایک کے اوپر ایک بنائے. جیسے 7 آسمان ہے نا ویسے 7 زمینیں بھی ہیں، ایک کے نیچے ایک، آسمان ایک کے اوپر ایک، زمین ایک کے نیچے ایک. جیسے 7 آسمان ویسے 7 زمینیں. زمین ایک نہیں ہے صرف جس پر ہم رہتے ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں. اللہ نے قرآن کی دوسری آیت میں کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی اسی کے جیسے اللہ نے 7 بنائی ہیں. تو پہلی بات یہ ہو گئی کہ آسمان 7 اور زمین 7. اب جو آسمان اللہ نے پیدا کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری چھت کے لیے، انسانوں کی چھت کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہوا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ نے اتنا بہترین کام کر رکھا، آسمان کا سسٹم ایسا بنا رکھا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں، رحمان کی تخلیق میں ذرہ برابر بھی تمہیں جو ہے تفاوت یعنی اونچ نیچ جو ہے وہ نہیں دکھائی دے گا. تفاوت کہتے ہیں اونچ نیچ کو. تو کہا رحمان کی تخلیق میں ذرہ برابر بھی تمہیں تفاوت، اونچ نیچ نہیں دکھائی دے گا. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا آسمان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کے درمیان خلا ہے، فاصلہ ہے؟ تو اس میں کہتے دونوں طرح کے قول موجود ہیں، اس میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں، لیکن دوسرا قول زیادہ صحیح ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ خلا ہے، اسپیس ہے، فاصلہ ہے، ڈسٹینس ہے، دوری ہے. ہاں جیسا کہ حدیث اسراء میں، معراج والے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو فرشتے نے پوچھا کون؟ آج پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آگے بڑھے، تو آگے جب بڑھے تو ایک سفر ہوا، اور سفر کب ہوتا ہے؟ جب دوری ہو. جب دوری ہو تو دوسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، تو پتہ یہ چلا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ میں جو ہے وہ دوری ہے، خلا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کے کام میں کوئی کمی بیشی، کوئی عیب تمہیں نہیں دکھائی دے گا، یعنی اس میں کسی قسم کے عیب کی، خلل کی، کمی کی گنجائش ہی نہیں. پھر سے اللہ کہتے ہیں بھائی اگر تمہیں عیب، اگر عیب دیکھنا ہے فرجع البصر، تو نگاہ کو اپنے لوٹاؤ، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی شگاف، کوئی پھٹن، کوئی عیب دکھائی دیتا ہے؟ یعنی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو اور غور کرو کہ کیا تمہیں اس میں کوئی عیب یا کمی دکھائی دیتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر مفسرین کہتے ہیں فطور، یہاں جو فطور ہے نا اس کے معنی شگاف کے ہیں، جس کو آپ ہول کہتے ہیں. اور امام سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فطور کے معنی دراڑ کے ہیں، دراڑ یعنی جیسے پھٹ جاتی ہے نا دیوار تو بیچ میں ایسے لائننگ پڑ جاتی ہے تو اس کو دراڑ کہتے ہیں. تو ایسے کہتے ہیں آسمان میں اس طریقے کا کوئی عیب نہیں ہے. اور دوسرے ائمہ نے اور دیگر اقوال جو ہے وہ ذکر کیے ہیں. بہرحال تو اللہ کہتے ہیں فرجع البصر هل تری من فطور، نگاہ کو لوٹاؤ، کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ثم ارجع البصر کرۃ، پھر سے دیکھ لو، اگر تمہیں کوئی عیب نظر آ رہا پھر سے دیکھو. ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر سے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ تمہاری نگاہ تمہارے پاس ذلیل و رسوا ہو کر کے، ناکام ہو کر کے لوٹ آئے گی. وہ حسیر، اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی، یعنی نگاہ جو بار بار تم لوٹاؤ گے نا تو کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگے گی، ناکامی ہاتھ لگے گی، اور تمہاری نگاہیں دیکھ کر تھک جائیں گی. دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی تخلیق میں، اس کی بناوٹ میں اور اس کی کاریگری میں کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی شگاف، کوئی پھٹن یا کسی طرح کا کوئی عیب تمہیں نظر نہیں آئے گا. یہ اللہ رب العالمین نے اپنی تخلیق کے حوالے سے، اسی لیے اللہ نے کہا سورہ لقمان کی ایک آیت میں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے دکھاؤ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی انہوں نے کیا پیدا کیا، انہوں نے کیا، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے تو اتنا بھاری بھرکم آسمان بنا دیا، وہ بھی 7 آسمان، ایک نہیں 7 آسمان. اللہ چاہتا تو ایک کافی رہتا، اور اللہ اس سے بھی زیادہ جتنا چاہے بنا سکتا، اس کے لیے کچھ نہیں. اس کا کام کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کوئی کام کرنا چاہتا ہو تو کیا کہتا ہے اسے؟ کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی. وہ صرف ارادہ کر لے
تو چیزیں ہو جایا کرتی ہیں، معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ہم بڑھتے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی جو دنیا کا آسمان ہے جو دکھائی دیتا ہے، کہتے ہیں ہم نے چراغوں سے اس کو خوبصورت بنایا ہے۔ مصابیح، مصباح جمع مصابیح، اس کا مطلب ہوتا ہے چراغ، اس کا مطلب ہوتا ہے چراغ۔ اور یہاں پر چراغ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر چراغ سے مراد ستارے، یہاں پر چراغ سے مراد ستارے ہیں، کیونکہ آسمان میں جو ہے وہی لگے ہوئے ہیں جو ٹمٹماتے ہیں، جو روشنی بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں، یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو تاروں یعنی ستاروں کے ذریعے، جو چراغ جن کو اللہ نے کہا، اس سے زینت دیا ہے، اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، یعنی آسمان دنیا کو اللہ نے پورا خوبصورت بنایا ہے چراغوں کے ذریعے، یعنی نجوم و کواکب، ستارے اور کوکب وغیرہ جو ہیں، جو آسمان میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور بعض ایسے جو دکھائی نہیں دیتے، بعض ایسے ہیں جو زمین سے بھی بڑے ہیں، تو اللہ نے اس کو آسمان میں ٹانک رکھا ہے، لگا رکھا ہے۔ کس لیے؟ یہاں پر اللہ نے دو مقصد بیان کیا۔ ایک مقصد یہ ہے کہ آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان جو ہے ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کے لیے بنایا ہے، جیسا کہ اسی آیت میں آگے ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو یعنی ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا آلہ بنایا ہے، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ اب جو ہے یہاں پر دو مقاصد اللہ نے بیان کیے۔ ویسے ستاروں کو پیدا کرنے کے 3 مقصد ہیں اللہ کے۔ پہلا آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے، دوسرا مقصد شیطانوں کو مارنے کے لیے، اور تیسرا مقصد راستے کی نشاندہی کی۔ اب پہلا والا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آسمان دنیا، آسمان خوبصورت دکھتا ہے جب ستارے نکلے ہوتے ہیں۔ تیسرا والا بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی راستوں کی نشاندہی کے لیے پرانے دور میں، آج کل بھی مطلب گاؤں وغیرہ میں یا دوسری جگہوں پر جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، وہاں ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، یا اس کی روشنی میں سفر طے کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مقصد ہے۔ ایک جو تیسرا مقصد ہے شیطانوں کو مارنے کے لیے، تو کیا مطلب ہے شیطانوں کو مارنے کے لیے؟ یعنی پہلے ایسا تھا کہ شیطان جو ہے یہ آسمان تک پہنچ جاتے تھے، شیطان آسمان تک پہنچ جاتے تھے، اور فرشتوں کے درمیان اللہ کی جو بات پہنچتی تھی، اور فرشتے اس بات کے تعلق سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، تو یہ شیطان جو ہے وہ آسمان پر پہنچ کر وہ باتیں سن لیتے تھے، اور ادھوری بات، کبھی کچھ سنائی دیا، کبھی کچھ سنائی دیا، کبھی اسے دنیا کے اندر لاتے تھے، اور دنیا کے اندر لانے کے بعد وہ اس میں جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے درمیان پھیلا دیا کرتے۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ستارے بنا دیے، تاکہ یہ شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنے۔ اب جب شیطان آسمان پر جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، تو ستاروں میں سے کوئی ستارہ ٹوٹ کر اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے اور اسے ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 6 سے لے کر کے 10 میں کہا، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ کیا مطلب؟ کہ بے شک ہم نے ہی آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اور ہر شیطان شرکت سے اس کی حفاظت کے لیے کہ وہ شیطان اوپر آسمان پر جو ہے وہ کان نہ لگا سکے، اور ہر طرف سے ان پر انگارے یعنی آگ جو ہے پھینکی جاتی ہے وہاں سے انہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ہاں کبھی کبھی کوئی بات سن لیتے تھے وہ تو زمین تک پہنچ جاتے تھے، تو معاملہ جو ہے وہ اس میں جھوٹ ملا کر کے زمین میں یا لوگوں کے درمیان اس کو پھیلاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی یہاں پر بیان کیا ہے ستاروں کی تخلیق کا مقصد۔ پہلے تو کہا کہ آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے، دوسرا شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ پھر اسی آیت کے اخیر میں اللہ نے کہا ہے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، کہ ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے، کن کے لیے؟ شیطانوں کے لیے، چاہے وہ جناتوں کے شیطان ہو یا انسانوں کے شیطان ہو، ہر قسم کے شیطانوں کے لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے تیار کر رکھا ہے کس کا؟ عذاب السعیر،
سعیر کا عذاب، سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ویسے سعیر جو ہوتا ہے دہکی ہوئی آگ کو کہتے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں سعیر، اسی لیے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ جہنم کے اندر دہکتی ہوئی آگ ہے، دہکتے ہوئے انگارے ہیں۔ تو یہ دنیا میں بھی شیطان کے لیے رسوائی ہے کہ ستارہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کر کے مارتا ہے، اور ہر صورت میں رسوائی ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے اللہ نے بھڑکتی ہوئی یا دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے پھر آگے رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اب آیت نمبر 6 سے لے کر کے آگے اللہ رب العالمین جہنم اور اس میں داخل ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کا اللہ رب العالمین یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بربہم اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، کیا عذاب جہنم، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے، وبئس المصیر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے کی آیتوں کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ کچھ تفسیری باتیں کریں گے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، یہاں پر دیکھیں آیتیں بھی موجود ہیں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ۔ اب اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور کا ترجمہ دیکھیں آپ، کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، یعنی کافر لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، تو جہنم کی ایک دہاڑ سنیں گے، جیسے شیر دہاڑتا ہے نا، ویسے جہنم کی ایک تیز دہاڑ سنیں گے کہ جہنم کے اندر سے آواز آئے گی، وہی تفور، اور اس کے اندر سے آواز بھی آئے گی، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، کھول رہی ہوگی، وہ کھول رہی ہوگی، کون؟ جہنم، یہ اس کی صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، یعنی ایسا لگے گا، اتنا جوش مار رہی ہوگی، کھول رہی ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ وہ غصے سے ابھی پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج، جب جب اس کے اندر کوئی گروہ داخل کیا جائے گا، سألہم خزنتها، تو اس کا داروغہ ان سے سوال کرے گا، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں۔ وقالوا، اور پھر وہ لوگ کہیں گے، لو کننا نسمع، اگر ہم نے سنا ہوتا، او ناقل، یا سمجھا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبہم، تو وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، چنانچہ جہنم والوں پر یعنی سعیر والوں پر جو ہے وہ لعنت ہو یا ان کے لیے دوری ہو۔ اب یہ آیتیں ہیں، ان تقریباً جو ہے 6 آیتوں میں جہنم کا اور جہنم میں داخل ہونے والوں کا تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم ہے۔ اب کفر کیا ہے؟ کفر یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا، اسلامی تعلیمات میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ اس میں پھر 2 ہیں، ایک ہے کفر اکبر، ایک ہے کفر اصغر۔ کفر اکبر کیا ہے؟ یعنی شریعت کی بنیادی چیزوں کا مکمل انکار کر دینا، کہ نہیں، نماز کچھ نہیں، روزہ کچھ نہیں، زکوٰۃ کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اس کا مکمل انکار کر دینا۔ یہ چیز مطلب زبان کے ذریعے، یا تو کہہ دینا کہ نہیں مطلب نماز ہے، مطلب پڑھنے وڑھنے کے لیے نہیں ہے، بس ہے، حکم ہے، تو یہ کفر اکبر ہے۔ یا اسی طریقے سے نماز ہی کا انکار کر دینا کہ نماز کچھ نہیں ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، زکوٰۃ کو مان رہے تھے لیکن کہہ رہے تھے کہ یہ صرف نبی کے زمانے تک تھا، اب چونکہ نبی چلے گئے ہیں لہٰذا زکوٰۃ وکات کچھ نہیں ہے، تو ان سے لڑائی کی گئی، باقاعدہ مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی گئی، اس لیے کہ وہ ایک کفر کا کام کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگ جو شریعت کی بنیادی باتوں کا انکار کر دیں،
اس کو نہ مانے، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، ایسے لوگ کفر اکبر کرنے والے ہیں، اور یقیناً اگر اسی حال میں ان کا انتقال ہوا تو ایسی صورت میں ان کا ٹھکانہ جہنم۔ نماز کا انکار کر دے یا اسی طریقے سے روزے پڑھ نہیں رہا وہ ایک الگ بات، اس پر اللہ اس کو چاہے سزا دے گا، لیکن مکمل انکار کر دینا کہ نماز کچھ نہیں، روزہ کچھ نہیں، زکوٰۃ کچھ نہیں، حج کچھ نہیں، تو ایسی صورت میں شریعت کی ایک بنیاد کا ایک رکن کا انکار کر رہا ہے، تو اس کو وہ بڑا کافر مانا جائے گا۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے تو یہ بھی یہ شرک نہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، اگر خالی شرک کیا ہے تب جہنم میں جائے گا، ورنہ جو چاہے کرے۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر لیا تب جہنم میں جائے گا، یعنی اسی حال میں اگر اس کا انتقال ہوا، اگر وہ مشرک ہے تو صرف مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ ایک کافر اگر ہے جو کفر اکبر کرنے والا ہے، اگر وہ اسی حال میں مر جاتا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اس بات کو نوٹ کریں کہ صرف شرک کرنے والا اگر مر جاتا اسی حال میں تو وہ صرف ہمیشہ کے لیے وہی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ کفر اکبر کرنے والا بھی اگر اسی حال میں انتقال ہو جاتا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ مثال کے طور پر بھئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے اور ایسا بندہ مشرک ہے، اسی حال میں انتقال ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم۔ بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہا ہے، کسی کو شریک نہیں کر رہا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مان رہا ہے، یا آپ کی رسالت کا انکار کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ رسول نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، تو یہ شرک تو نہیں ہے، یہ اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ کفر ہے اور کفر اکبر ہے۔ اگر اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑے دن رہے گا پھر اللہ نکال لے گا کہ نہیں نہیں چلو شرک نہیں کیا ہے بلکہ خالی کفر کیا تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہو گے، چلو نکل جاؤ جنت کے اندر آ جاؤ۔ نہیں، کفر اور شرک، کفر اکبر اور شرک کرنے والا، یہ دونوں اگر اسی حال میں مر جاتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ مثال سے آپ کو بات سمجھا دی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں تو اس آیت میں جو آیت نمبر 6 ہے اس کے اندر کافروں کا بدلہ بتایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کا عذاب، اور جہنم کیا ہے؟ بہت بری جگہ۔ پھر ایک خاص چیز بتائی جا رہی ہے جہنم کے حوالے سے کہ جہنم میں جب لوگ ڈالے جائیں گے نا، تو لوگ جب ڈالے جائیں گے تو وہ ایک زور کی آواز سنیں گے، بہت زور کی آواز سنیں گے، اور زور کی آواز سننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جہنم جو موج مار رہی ہے، بالکل جو ہے وہ بالکل جوش میں ہے ایک دم۔ اور جوش کس کی وجہ سے ہے؟ غصے کی وجہ سے۔ ارے میرے اندر کہاں سے چلے آئے، مردود ہو، نالائق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہ بالکل غصے سے جو ہے جوش مار رہی ہو، اور اتنا غصہ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غصے سے ابھی پھٹ پڑے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب لوگ لائے جائیں گے نا جہنم کے اندر، لوگوں کو ایسے گروہ کی شکل میں کچھ لوگ لائے جائیں گے ڈالے جائیں گے، کچھ لوگ لائے جائیں گے ڈالے جائیں گے، کچھ لوگ لائیں گے اور ڈالے جائیں گے، تو جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ مالک۔ اس کا نام مالک ہے جو جہنم کا داروغہ، وہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ سارے کے سارے لوگ جو ہے اکثریت ادھر ہی آ رہی ہے جہنم کی طرف، کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا، بتانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے اعتراف کریں گے آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا۔ پھر کیا ہوا؟ فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم گمراہی میں ہو، تم بڑی گمراہی، یعنی رسولوں کا ہم نے انکار کیا۔ دیکھیں اعتراف کر رہے ہیں کہ جو بات میں نے کہی نا، یہ اعتراف کریں گے کہ ہم نے رسولوں کا انکار کر دیا اور اسی کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر جا رہے ہیں، رسولوں کے انکار کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہیں گے؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اے کاش ہم نے سنا ہوتا یا سمجھداری سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ اسی چیز کو اللہ نے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 71 میں بیان کیا ہے کہ لائے جائیں گے، داروغہ سوال کرے گا، اسی قسم کا سوال وہاں بھی اللہ نے
ذکر کیا ہے۔ اچھا دیکھیں ایک چیز اہم جو ہے یہاں پر کہ وہ لوگ اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں، یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ڈرانے والا آیا، یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے ہی رسولوں کا انکار کیا، یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ اے کاش ہم نے سنا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا ہوتا تو آج جہنم میں نہ جاتے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اب گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے تو کیا وہاں گناہوں کے اعتراف کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا واپس لایا جائے گا ان کو؟ چلو اعتراف کر رہے ہیں، چلو پچھتاوا اور افسوس کر رہے ہیں تو چلو ان کو جہنم میں مت ڈالو، چلو جنت کے اندر؟ نہیں، وہاں پچھتاوے کا، وہاں اعتراف کا، وہاں غلطی ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنم والوں کے لیے دوری ہو، لعنت ہو جہنم والوں پر، ایسے لوگ جنہوں نے رسول کا انکار کر دیا ہو، شریعت کا انکار کر دیا ہو، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کر لیا ہو، اور دنیا کے اندر انہوں نے توبہ نہ کی ہو اور اپنے آپ کو نہ سدھارا ہو، بلکہ وہاں پر جا کر کے اعتراف کر رہے ہیں، تو اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ایک حدیث کے اندر بیان کیا ہے جو مسند احمد کی حدیث ہے۔ فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم، حتى يعذروا من انفسهم، کہتے لوگ ہرگز ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے گناہ، یعنی جہنم میں جائیں گے لیکن جانے سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ ہم تو معذور تھے، ایسے تھے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ نہیں، یہ سب وہاں ایکسپٹ نہیں ہوگا، بلکہ گرچہ وہاں پر اعتراف کر لیں گے لیکن ان کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا آیت ہے؟ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ آیت نمبر 12 پہلے دیکھیے، آیت نمبر 12 دیکھیے، ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر كبير، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کیسے؟ بالغیب، غائبانہ طور پر، لهم مغفرة واجر كبير، ان کے لیے مغفرت یعنی بخشش ہے، واجر كبير اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب جنہوں نے رب کو نہیں دیکھا، ہم سب نے نہیں دیکھا، بن دیکھے رب سے ڈرنے والوں کا کیا بدلہ ہے؟ کیا بدلہ ہے؟ کہ ایسے لوگوں کو اللہ بہت بڑا اجر دینے والا ہے اور ان کی بخشش کرنے والا ہے، ان کو معاف کر دینے والا ہے۔ دنیا میں ہم سبھی اللہ رب العالمین کی بن دیکھے عبادت کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر ہم انشاءاللہ جب جنت کے اندر جائیں گے تو وہاں سب سے بڑی نعمت جو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سبھی کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے اور اللہ ہم سبھی کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ کہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ رب کا دیدار مل گیا تو گویا کہ آپ کو جنت ملنے والی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بن دیکھے اللہ سے جو انسان خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، تو اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ جو سورہ یاسین کے حوالے سے ہے کہ ایک بندہ، اس نے زندگی بھر اچھائی نہیں کی، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنے رب سے ڈر گیا، خوف کھا گیا کہ میں دنیا سے کچھ بھی کر کے نہیں جا رہا ہوں۔ تو اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور اس راکھ کو یہاں وہاں ہواؤں میں، سمندر میں پھینک دینا۔ جب مر گیا وہ، اس کی اولاد نے ویسا ہی کیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، راکھ ایک جگہ جمع ہوئی، اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اللہ تیرے خوف سے، تیری پکڑ کے ڈر سے اللہ میں نے ایسا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اللہ نے اس بندے کو معاف کر کے جنت کے اندر داخلہ نصیب کرنا۔ یہ بن دیکھے، یعنی رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن ڈر اور خوف اتنا ہے کہ رب پکڑ لے گا تو ہمارا جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا، ہم جو ہے ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس رب کا ڈر، اس کا خوف ہمارے دلوں میں اگر اتنا ہے تو کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کمال کی بات ہے، اس کے بعد والی آیت میں دیکھیں کیا کہتا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، کہ گرچہ وہ رب تمہاری نظروں کے سامنے نہیں ہے، گرچہ وہ اس رب کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ رب تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی باتوں کو چاہے چھپاؤ یا چاہے تو اس کو اونچی آواز میں بولو،
इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो गरचे तुम्हारे हिसाब से गायब है लेकिन वो तुम्हारे इतना करीब है कि वो तुम्हारे सीनों के राज को भी जानता है, वो तुम्हारे सीनों के राज भी जानता है, वो इतना ज्यादा करीब है, इतना ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत करते हुए कहा था कि ए अबू जर इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, जहां कहीं रहना अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते रहना, अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, अल्लाह का डर हो तो इंसान बहुत सारी चीजों से अपने आप को बचा लेता है। तो यही यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि गरचे वो रब तुम्हारी नजरों से गायब है, तुमसे दूर है, लेकिन वो इतना करीब है कि तुम अपनी बात को चाहे छुपाओ, चाहे जाहिर करो, चाहे बंद कमरे में करो, बाहर करो, जो भी काम करो, जो भी बात बोलो, चाहे दिल में रखो, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक वो जानने वाला है। अल्लाह का एक नाम अलीम भी है, तो अल्लाह जानने वाला है क्या, बिज़ाति सुदूर, सीनों की बातों को, सीनों की बातों को भी वो जानता है, उससे छुप करके नहीं रह सकते हो। फिर अल्लाह ने सवाल किया, अला यालमु मन खलका, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, क्या वही नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, वहुवल लतीफुल खबीर, और वो बड़ा बारीक भी है, बारीक से बारीक चीजों को जानता है, अल खबीर खबर रखने वाला। अल लतीफ का मतलब होता है बारीक भी, यानी बिल्कुल हर चीज को बारीकी से देखने वाला, छोटी सी छोटी चीजों की भी खबर है उसको। इसीलिए लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा था, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरा औ फी समावात औ फिल अर्दी याति बिहा अल्लाह। ऐ मेरे बेटे, अगर कोई नेकी या गुनाह वो राई के, सरसों के दाने के बराबर भी हो और उसको तू आसमान में रख दे, पहाड़ की चोटी पर रख दे, जमीन में छुपा दे, याति बिहा अल्लाह, तो अल्लाह उसको भी लेकर के आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह बारीक भी है, खबर रखने वाला, यानी उसे इंसान के तमाम बारीक से बारीक कामों के बारे में वो जानकारी रखता है और हर चीज की उसे खबर है कि कौन, कहाँ, क्या, कैसे और क्यों कर रहा है, सारी चीजों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानकारी है। ये अल्लाह की सिफत है। गरचे अल्लाह बंदों से गायब है लेकिन वो करीब है, इल्म के एतबार से, अपनी खबर के एतबार से, अपनी सिफात के एतबार से, लेकिन अल्लाह अपनी जात के एतबार से अर्श पर मुस्तवी है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, और बंदों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए, अल्लाह की खशियत होनी चाहिए। ये 14 आयतें आज मुकम्मल हुई। चूंकि अभी आगाज हो रहा है, इंशाअल्लाह धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे। कल इंशाअल्लाह आयत नंबर 15 से आगे मजीद बातें शुरू होंगी। अल्लाह ने मजीद हमसे क्या कहा है, ये सूरा मुकम्मल होगी, सूरतुल कलम का भी आगाज होगा इंशाअल्लाह। चले क्लास खत्म करते हैं, कल इंशाअल्लाह फिर से वक्त मुकर्ररा पर आप सब हाजिर हों। मजीद कुछ बातें इंशाअल्लाह इस सूरा के और उसके बाद वाली सूरा के हवाले से जानेंगे। बारकल्लाहु फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।